قیامت میں اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کا اس وقت پیدا فرمائے گا جب پوری دنیا کے اندر خون ریزیاں، قتل و غارت بہت زیادہ ہونے لگے گی، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، جنگیں بہت زیادہ ہوگی، مسلمان مغلوب ہوں گے۔ جب قیامت کا بالکل اینڈ ہونے کا وقت ہوگا، مسلمان جہاں سے پھیلے تھے وہیں محدود ہوگا، مسلمان مدینہ منورات مکہ مکرمہ میں محدود رہیں گے، جہاں سے پھیلا وہیں محدود رہیں گے، مسلمان جہاں بچے کچھ رہیں گے سب کے سب مدینہ منورہ میں شفٹ ہو جائیں گے، وہاں علماء صلحاء سب کے سب وہیں ہجرت فرمائیں گے۔ حالات بہت خراب ہوں گی، بہت حالات خراب، حالات جو ہیں جنگوں سے بھری رہیں گی۔ اس وقت کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوں گی کہ اس حالات کا مقابلہ کر سکے۔ مدینے کے اندر یہ آواز اٹھے گی کہ اس حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو وہاں ابدال، علماء، صلحاء سب کے سب آپس میں مشورے کریں گے کہ اب ضرورت ہے امام مہدی کی، ان کو تلاش کیا جائے، وہی حالات کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ احادیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت میں جب بہت زیادہ خون ریزیاں ہونے لگے گی، قتل و غارت ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا، ایسے شخص کو جو پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف بھر دے گا، پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی کو بھر دے گا۔ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یا تو ان کا نام محمد ہوگا، یا تو علی ہوں گے، یا تو ان کا نام احمد ہوں گے، اور وہ جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حسنی اور حسینی آل رسول میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت امام مہدی ان کا نام اصل یا محمد یا احمد ہوں گے، لیکن ان کا لقب مہدی ہوگا، اور ان کے والد کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے نام پر ہوگا۔ ان کی مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ان کی مشابہت ہوں گی۔ حضرت امام مہدی کے دندان مبارک بالکل موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام مہدی اس وقت خفیہ انداز میں مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے اس دور میں، لیکن امام مہدی خفیہ انداز میں وہاں پر رہ رہے ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے جھوٹے اور نقلی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، لیکن دنیا اس کو ایسا سبق سکھائے گی کہ دوبارہ ان کے اندر وہ جرأتیں نہیں ہوں گی کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جو اصل مہدی ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا، وہ مہدی خاموش رہیں گے، خفیہ انداز میں رہیں گے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، کوئی مجھے جان نہ سکے، کیونکہ جان لیں گے تو لوگ مجھے حاکم بنائیں گے، لوگ مجھے خلیفہ بنا کر پیش قدمی کریں گے۔ وہ اسی ڈر سے خاموش رہیں گے۔ جب مدینے کے اندر سے جب لوگ تلاش و جستجو بہت زیادہ کر دیں گے، جعلی مہدی ختم ہو جائیں گے، تو کچھ لوگ حقیقت میں جو امام مہدی ہوں گے اس کو پہچاننے لگیں گے، تو امام مہدی وہاں سے خفیہ انداز میں مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، وہاں سے ہجرت کریں گے، وہیں رہیں گے کہ کہیں مجھے کوئی حاکم اور خلیفہ نہ بنا دے۔ ان کے بعد مکہ مکرمہ میں خفیہ انداز میں رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رمضان کا دن ہوگا، وہاں علماء، صلحاء، ابدال سب پہنچے ہوں گے۔ رمضان میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، امام مہدی بھی تشریف فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ منظر کیسا ہوگا! امام مہدی کے سر پر عمامہ شریف ہوگا۔ سب لوگ تو نہیں پہچان پائیں گے، لیکن جو ابدال، علماء، صلحاء، اولیاء کرام ہوں گے، اولیاء اپنی ولایت کی نظر سے ابدال سب انہیں پہچان لیں گے۔ اس وقت پہچانیں گے جب خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہوں گے، تو اس وقت حجر اسود اور مصلی ابراہیم وہاں ان دونوں کے بیچ میں ہوں گے کہ وہاں حضرت امام مہدی کو علماء صلحاء پہچان لیں گے، کہیں حضور آپ ہی برحق امام ہیں، آپ ہی امام مہدی ہیں، آپ ہم سے بیعت لیں۔ لیکن امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، انکار کریں گے،
تو آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہی اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے۔ تو اس وقت حضرت امام مہدی سب سے بیعت لیں گے۔ ان کے بعد سب سے بیعت لینے کے بعد لوگوں کی ہجوم ہو جائے گی۔ ان کے بعد حضرت امام مہدی وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔ وہاں بے شمار مسلمان سب امام مہدی سے بیعت کریں گے۔ ان کے بعد امام مہدی کے ساتھ میں ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت شامل ہو جائے گی، بڑی جماعت ہو جائے گی۔ ان کو لے کر حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت ہوگی، وہاں کے بادشاہ عیسائی ہوگا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، مسلمان ان کے متبعین ہو چکے ہیں، تو امام مہدی کے خلاف عیسائی اور یہودی سب اپنی فوجوں کو تیار کر کے امام مہدی کے مخالف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ تاریخ میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے مقابل میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی فوجیوں کی کہ اس میں 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے میں 12,000 لشکر ہوں گے، جن کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 9,60,000 لشکر کی تعداد ہوتی ہے۔ تو 9,60,000 کی لشکر کو عیسائی اور یہودی مل کر امام مہدی کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ان میں یہ تو معلوم نہیں کہ امام مہدی کے ساتھ کتنی کی تعداد کی لشکریں ہوں گی، لیکن ان کی بھی بڑی تعداد میں ہوں گی۔ لیکن اتفاقاً میرا عزیز مسلمانوں کہ اس میں بے شمار مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور اس میں 1/3 حصہ، یعنی اگر 1 کا 4 حصہ کیا جائے اور 4 میں 3 حصے ایسے مسلمان ہوں گے، بزدل مسلمان، جو میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ وہ کیسا بزدل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کبھی ہرگز نہیں فرمائے گا۔ وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، مورخین فرماتے دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ ان کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت امام مہدی اور مختصر سی جماعت مسلمانوں کی ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ان کے بعد ہر طرف امام مہدی اور مختصر سی اس جماعت کو ہر طرف فتح مبین عطا فرماتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہر طرف عیسائی، یہودی، کافر سب کے سب شکست ہوتے جائیں گے، جنگوں کے اندر پریشان رہیں گے، کیسے ان کے مقابل میں کیسے کیا کیا جائے، بڑی کوششیں کریں گے لیکن وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور حتیٰ کہ امام مہدی بہت ساری جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ امام مہدی اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے، پروردگار ان لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ادھر یہودی بڑی پریشان رہیں گے۔ ان کے بعد حتیٰ کہ امام مہدی خود قسطن دنیا جائیں گے جو ابھی اسرائیل کے اندر ہے، وہاں جا کر مسلمانوں کا اتنا دبدبا ہوگا ان لوگوں کے دلوں میں کہ وہ لوگ صرف نعرے تکبیر کے ذریعے سے، مختصر سی جماعت مسلمانوں کی نعرے تکبیر صرف لگائیں گے تو سے ہی وہ فتح کر کے آ جائیں گے قسطن دنیا کو، امام مہدی اور مسلمان۔ ان کے بعد فلسطین، اور یاد رہے قسطن دنیا جہاں رہے قسطن دنیا ہے وہاں بھی اس وقت عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ فلسطین کو، بیت المقدس کو ہر طرف اسلامی جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ وقت ایسا آئے گا ہر طرف امام مہدی عدل و انصاف سے بھر دیں گے، وہاں سے آئیں گے دمشق میں پورا کنٹرول حضرت امام مہدی کا ہوگا۔ بعض نے تاریخ میں لکھا ہے کہ امام مہدی 7 سال تک حکومت کرتے رہیں گے، عدل و انصاف سے بھری ہوئی حکومت رہے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ 40 سال تک حکومت کرتے رہیں گے، بعض نے کہا 19 سال، خیر جتنا بھی ہو لیکن امام مہدی آئیں گے، امام مہدی حکومت کریں گے، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف بھر دیں گے امام مہدی۔ حتیٰ کہ شیر اور بکریاں، جو ابھی اگر شیر بکری کو دیکھ لے تو اپنا غذا بنا لیتے ہیں شیر، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا سہانا منظر کہ شیر اور بکریاں آپس میں سب چڑھیں گی، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو شکار نہیں کرے گا، سب محبت کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت بارشیں بہت زیادہ ہوگی، پھل بہت زیادہ ہوں گے، اس وقت ہریالی ہریالی نظر آئے گی۔ ایسا وہ کیسا سہانا منظر ہوگا میرا عزیز مسلمانوں، کیسا منظر ہوگا اس وقت
اس کے بعد میرا عزیز مسلمانوں ایک کچھ مدتوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر دجال پیدا ہوگا۔ اس کی بڑی داستانیں ہیں، بڑی واقعات ہیں۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ رح اللہ کو جو آسمان میں اٹھا لیا گیا، اللہ تبارک و تعالی زمین میں اسے بھیجے گا اس دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ ان کی بھی بڑے واقعات ہیں جن کو یہودی دجال کو کہتے ہیں۔ یہ یہودی دجال کے بارے میں منتظر ہے کب آئے گا، وہ ہمارا مسیحا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ رح اللہ کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو شہید، ان کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، وہ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ تو میرا عزیز مسلمان ان کے بڑے واقعات کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو ضرور بتانے کی ہم کوشش